السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 30 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ 30 نمبر کی آیت ہے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ تجارت کرو، کام کرو، محنت کرو، اپنے حصے کا کھاؤ، اپنی کمائی کرو، اس سے کھاؤ، ناجائز کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں مارنا، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اس سے بغض، عداوت، نفرت نہیں کرنی۔ تو یہ چیز اس کے اندر کہی گئی۔ اب یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے آیت نمبر 30، الفاظ ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا۔ پیچھے بات ہو رہی ہے نا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد اگلی اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اور جو کوئی زیادتی اور ظلم سے یہ کام کرے گا، یعنی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھائے گا، جو پیچھے کہا گیا، یا ایک دوسرے کو قتل کرے گا، یہ دو چیزیں کہیں گی نا اس میں، یہ نہیں کرنی۔ اور جو کوئی کرے گا وہ تو یہ پھر دو چیزیں ہوں گی نا جو پیچھے بیان ہوئی، ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اور جو کوئی زیادتی و ظلم سے یہ کام کرے گا۔ یہاں پر عدواناً اور ظلماً دو الفاظ ہیں نا، عدواناً اور ظلماً دو الفاظ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اور جو کوئی جائز کاروبار کے بجائے اپنی حد سے بڑھ کر کسی کے حق میں کمی کرے گا، یہ عدواناً کو میں واضح کر رہا ہوں، اور یہ میں نے بریکٹ میں دیا ہوا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عدواناً میں ہوتا یہی ہے کہ اپنی حد سے بڑھ جائے اور کسی کے حق میں کمی کر دے۔ عام طور پر اس کے معنی زیادتی کے کیے جاتے ہیں کہ عدوان کا مطلب زیادتی ہے، لیکن پیچھے چونکہ تجارت کی بات ہو رہی ہے نا کہ تجارت کرنی ہے، مال ایک دوسرے کا ناحق نہیں کھانا، کرنا کیا ہے؟ تجارت کرنی ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے بریکٹ میں یہ دیا ہوا ہے کہ جو کوئی جائز کاروبار کی بجائے، یعنی تجارت کی بجائے اپنی حد سے بڑھ کر کسی کے حق میں کمی کرے گا، یہ ہے عدواناً۔ پھر سمجھ لیں، عدواناً کیا ہے؟ اپنی حد سے بڑھ کر کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ ہوتا ہے عدوان۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز جہاں پر ہو اس کو وہاں پر نہ رکھا جائے، اس کے مقام سے نیچے گرا دیا جائے، یا اس کے مقام سے بہت اس کو اونچا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، چیز کسی کی تھی، میں نے لے لی، حالانکہ اس کے پاس ہونی چاہیے تھی، وہ اس کی تھی، لیکن میں نے ظلم کے ساتھ اس سے چھین لی۔ تو اس میں یہ پھر دونوں چیزیں آ گئیں کہ چیز اس کے پاس رہنی چاہیے تھی، میں نے چھین لی، تو یہ ظلم ہو گیا نا، اس کے مقام پر میں نے نہیں رہنے دیا اس چیز کو۔ اور عدواناً بھی اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی حد سے بڑھا، اور اپنی حد سے بڑھ کر اس کے حق میں کمی کر دی، اس کی چیز چھین لی۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ کو اس طرح سے آپ نے سمجھنا ہے، پھر یہ سمجھ آئے گا۔ اگر آپ اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے جائیں، اس کے ترجمے، اس کی تفسیریں، کچھ سمجھ نہیں آئیں گی چیزیں۔ اس سے آپ ایک مذہبی انسان تو بن سکتے ہیں،
قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سمجھ آئی کہ عدوان اور ظلم یہ دو چیزیں، ان دونوں کے معنی کیا ہیں اور ان کے آپس میں مطابقت کیا ہے۔ یہ چیز کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اسے زیادتی و ظلم کی آگ میں ڈالیں گے۔ یہ زیادتی و ظلم یہ میں نے بریکٹ میں دیے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر نارن کا لفظ ہے، نارن آگ۔ اب انہوں نے بنانی ہے چونکہ چولہے والی آگ، قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا۔ جیسے انتقام کی آگ ہوتی ہے، غصہ کی آگ ہوتی ہے، ویسے ظلم کی بھی آگ ہوتی ہے، ویسے ہی عدوان کی بھی آگ ہوتی ہے۔ چونکہ اس آیت کے شروع میں وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ عدوانم و ظلمن، دو لفظ بول رہا ہے نا، تو یہاں پر یہ جو نار ہے یہ اس کا اشارہ عدوان اور ظلم کی طرف ہے۔ عدوان کی آگ یعنی اپنی حد سے بڑھ کر کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ بھی ایک آگ ہے، اور دوسری ظلم کی آگ کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، اس سے بہت نیچے یا بہت اونچا کر دینا، کہ وہ چیز بیلنس میں ہی نہ رہے، جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ رہے۔ تو ایک اس کی آگ، جیسے غصہ کی آگ، جیسے انتقام کی آگ، جیسے بغض کی آگ، کینہ کی آگ، ویسے ہی عدوان اور ظلم کی بھی آگ ہے۔ اب قرآن نے ان کو آگ کہا ہے، عدوان کو بھی اور ظلم کو بھی۔ تو یہ عدوان اور ظلم کی آگ ہے جس کی قرآن کریم یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ تو ان قریب، یہ فسوفا، یہ سوفا ہوتا ہے ان قریب، تو ان قریب ہم اسے زیادتی و ظلم کی آگ میں ڈالیں گے۔ تو جب آگ میں ڈالیں گے تو آپ کو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پیچھے عدوان اور ظلم یہ دو لفظ آ رہے ہیں، یہ ان کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان قریب ہم اسے زیادتی و ظلم کی آگ میں ڈالیں گے۔ عدوان زیادتی اور ظلم تو عام بولتے ہیں ہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت ہر جرم میں چھپا تباہ کن نتیجہ مجرم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کے اندر جو میننگ ہے۔ یہ قرآن کریم کے اوپر جب آپ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو پھر یہ میننگ سمجھ آئیں گے۔ تو فسوف نصلیہ نارن کے اندر کیا ہے، جس کی میننگ ہے کہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت ہر جرم میں چھپا تباہ کن نتیجہ مجرم کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس تباہی سے بچو۔ اگر تم نے زیادتی اور ظلم کیا، کسی کے ساتھ بھی کیا، تو جان لو کہ تم اسی کی آگ میں جلو گے۔ اس آگ میں جلنے سے، اس آگ کے اندر جو تباہ کن نتیجہ ہے وہ برآمد ہوگا اور تمہیں تباہ کر دے گا۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اور پھر آگے آیت کا جو اختتام ہے وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ مجرمین پر گرفت اور ان کو انجام تک پہنچانا اللہ پر آسان ہے۔ ویسے تو اس کا معنی یہی بن رہا ہے کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ مجرمین پر گرفت اور ان کو انجام تک پہنچانا۔ یہ جو عمل ہے یہ اللہ پر آسان ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات اور اس کے اندر جتنا بھی یہ نظام، یہ سارا اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے اس
کائنات کے اندر جو قانون مکافات رکھا ہے اس کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی غلط روش اختیار کریں گے اس کا نتیجہ تباہ کن ہوگا. اس کے لیے اللہ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ یوں کہہ لیں اس کا ایک خود کار نظام ہے، اس کا خود کار قانون ہے. جو ہی کوئی قوم غلط عمل یا غلط روش کی طرف بڑھتی ہے، کرتی ہے اور اس کے اوپر پھر مصر بھی رہتی ہے، تو پھر اس کا انجام کار یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر تباہی چھپی ہوتی ہے، تباہ کن نتیجہ چھپا ہوتا ہے جو وقت آنے پر اس کو مل جاتا ہے. درمیان میں ایک مہلت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی برا کام کریں گے تو آپ کو فوراً اسی وقت تباہ کو نتیجہ مل جائے، یہ نہیں ہوتا. بیچ میں ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے، سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. غلطی کرتے ہی گرفت میں نہیں لے لیتا اللہ کا قانون مکافات، اس کے اندر ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. اگر انسان اس مہلت کے وقفے سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب وہ کمپلیٹلی مل جاتی ہیں تو پھر یکدم اسات آ جاتی ہے، اس میں پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. وہ پھر وقت اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بچاؤ کا. وہ پھر تباہی آ جاتی ہے اور وہ پھر اتنی اچانک اور آنن فانن اور چاروں طرف سے آتی ہے کہ پھر انسان سنبھل نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے. اس چیز کو وہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ مجرم یہ سمجھیں کہ ہم تو جو مرضی کر لیں، جو بھی جرم کر لیں، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم تو بہت انٹلیکچوئل ہیں، ہم تو بڑے سمارٹ ہیں، ہم تو بڑی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو یہ ان کی خام خیالی ہوتی ہے، ان کا زوم ہوتا ہے، زوم باطل ہوتا ہے. اللہ کا قانون ان سے کہیں زیادہ سمارٹ ہوتا ہے، کہیں زیادہ ویجیلنٹ ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو، ان کا ریکارڈ مرتب کر رہا ہوتا ہے اور ان کے لیے پھر تباہی کا نتیجہ بھی لے آتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں مہلت کے وقفے کی. ایک آدمی نے زہر پھانک لیا، اب اس میں بھی مہلت کا وقفہ ہے. اگر اس آدمی کو آپ بر وقت ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جلدی سے کہ وہ زہر پورے جسم میں خون میں نہ پھیلا ہو، تو وہ اس کا معدہ صاف کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. یعنی یہ ایک مہلت کا وقفہ ہے. اگر یہ گزر گیا تو پھر وہ انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. ہر چیز کے اندر مہلت کا وقفہ ہے. یہ اللہ کا قانون ذہن میں بٹھا لیں. غلطی کرتے ہی نہیں پکڑتا، اس میں مہلت دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ. پہلے چھوٹے چھوٹے اس کو جھٹکے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، پھر وہ نہیں سنبھلتا، مصر رہتا ہے اپنے جرم کے اوپر، تو پھر وہ اس کو بڑے بڑے مسائب پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب مہلت کا وقفہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ گرفت میں آ جاتا ہے، عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ قرآن کریم کو عقل و فکر کو استعمال کرتے ہوئے، غور و فکر اور تدبر سے کام لیتے ہوئے سمجھیں گے تو پھر یہ قرآن سمجھ آئے گا. تو قرآن کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.